یہ کہانی ہے ایسے شخص کی جو طاقت کے ایوانوں میں بھی گیا اور اندھیرے کمروں میں بھی۔ یہ دعوے کسی سیاست دان کے نہیں یا کسی یوٹیوبر کے نہیں، بلکہ پاکستان کے سابق ڈائریکٹر انٹیلیجنس کے ہیں۔ اگر ان میں سے آدھی باتیں بھی سچ ہوں تو ہماری پوری تاریخ ایک جھوٹ کا پلندہ رہ جاتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ وہ نہیں جو آپ کو اسکول کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اصل تاریخ ان فائلوں میں دفن ہے جو کبھی عوام کے سامنے آنے ہی نہیں دی گئی۔ لیکن ایک ایسا شخص تھا جس نے ان فائلوں کے منہ کھول دیے۔ آئی جی پنجاب، آئی جی سندھ اور آئی بی کے ڈائریکٹر حاجی حبیب الرحمان، ایک ایسا نام جس کے پاس طاقتور ترین لوگوں کے بیڈ روم سے لے کر بینک بیلنس تک کی خبریں تھیں۔ آج ہم ان کی 1000 صفحات پر مشتمل اس کتاب کا پوسٹ مارٹم کریں گے جس نے اقتدار کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا ہے۔ کیا آپ نے کسی ایسے جج کے بارے میں سنا ہے جو دونوں پارٹیوں سے پیسے لیتا تھا؟ جی ہاں، حاجی صاحب بتاتے ہیں کہ وہ جج پیسے دونوں پارٹیوں سے لیتا تھا لیکن فیصلہ انصاف پر کرتا تھا اور ہارنے والی پارٹی کو پیسے واپس لوٹا دیتا۔ یہ ہے ہمارے نظام کا وہ چہرہ جو آپ کو دنگ کر دے گا۔ اور یہ بات ختم یہاں نہیں ہوتی۔ جماعت اسلامی ہو یا پیپلز پارٹی، انٹیلیجنس بیورو کے مخبر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ مولانا غلام غوث ہزاروی 500 روپے مہینہ وظیفہ لینے خود آئی پی کے دفتر پہنچ جایا کرتے تھے۔ عام آدمی آٹے کے لیے لائن میں لگا تھا، لیکن حکمرانوں کا حال سنیں۔ ایئر فورس چیف انور شمیم کی بیگم اپنا پرس کراچی میں بھول جاتی ہیں تو پورے کا پورا سرکاری جہاز صرف وہ پرس لینے کے لیے کراچی بھیج دیا جاتا ہے۔ نواز شریف نے ایم این ایز کو قابو کرنے کے لیے ہالیڈے ان میں شہر بھر کے مالشیے جمع کر رکھے تھے، اور دوسری طرف بھٹو صاحب قرآن پر لکھ کر کہ حسنہ شیخ کو اپنی بیوی مان چکے تھے، مگر وہ قرآن ہی چوری کروا دیا گیا۔ اب آئیے اس انکشاف پر جس نے سندھ کی سیاست ہلا دی۔ مرتضی بھٹو نے آصف زرداری کی ایک مونچھ کاٹ دی۔ بینظیر بھٹو نے صرف یہ کہا تھا کہ ان کو پھینٹی لگا دیں، لیکن بھائی نے بدلے میں ان کی ایک مونچھ ہی اڑا دی تو زرداری صاحب نے دوسری طرف سے خود صاف کر دی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قاسم بھٹی کے گھر کے نیچے 8 من سونا دفن تھا، اور نواب آف کالا باغ جسے شراب اور عورت سے سخت نفرت تھی، انہوں نے چودھری ظہور الہی جیسے بڑے نام کو ایک حوالدار کے عہدے پر بحال کر کے ذلیل کیا۔ سب سے بڑا دھماکہ بھٹو کی پھانسی محض ایک قتل کا مقدمہ نہیں تھا۔ حاجی حبیب الرحمان کے مطابق اگر سپریم کورٹ بھٹو کو رہا کر بھی دیتی تو لیاقت باغ کیس پہلے سے ہی تیار تھا۔ ضیاء الحق اور جسٹس انوار الحق طے کر چکے تھے کہ بھٹو کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک کہ قصاص اور دید کا قانون بھی بھٹو کی پھانسی سے پہلے اس لیے روک دیا گیا کہ کہیں وہ اس میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ حاجی حبیب الرحمان نے اپنی 4226 سوالوں کے جواب میں پاکستانی سیاست کو مکمل ننگا کر دیا ہے۔ انہوں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی سسٹم ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے؟ کیا آج بھی فائلیں ایسے ہی بنتی اور بگڑتی ہیں؟ اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کتاب میں مزید گندے راز آپ کے سامنے لائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔